بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ صرف آپ کی اولاد کا المیہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی اولاد کا یہی المیہ ہے۔ بچے بہت زیادہ ضدی اور نافرمان ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیاد میڈیکلی ہے اور ایک وجہ روحانی ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں اور اس کا حل بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آج میں آپ کو جو قصہ سنانے جا رہا ہوں یہ ایک غزالہ نامی لڑکی کا ہے۔ غزالہ نامی لڑکی بتاتی ہے کہ یہ قصہ سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، کیونکہ مجھے خود بھی یقین نہیں آتا، لیکن ایسا واقعی ہوا تھا اور وہ بات مجھے آج تک یاد بھی ہے بلکہ کبھی بھولی ہی نہیں۔ غزالہ کہتی ہے کہ بھائی نے 60 سالہ عربی عورت سے شادی کر لی۔ ہم سمجھے پیسوں کی لالچ میں کی، لیکن وہ عورت تو بہت غریب تھی۔ اماں اور میں دن رات اسے تانے دیتے۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی جب ایک گاڑی مجھے اغوا کر کے ایک محل میں لے گئی اور پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ میری جان تو تب نکلی جب وہی عربی عورت کمرے میں آئی اور بولی، میں تیرا شوہر۔ میرے ابو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور گھر میں ہم صرف 3 لوگ تھے، امی، بھائی اور میں سب سے چھوٹی اور بے حد شریر تھی۔ بھائی البتہ سنجیدہ اور سوبر تھے۔ وہ ہمیشہ ابو کی طرح میرا خیال رکھتے اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ میری خواہشات ویسے بھی بہت چھوٹی تھیں، نہ کبھی کسی بڑی چیز کی خواہش کی، نہ ہی ہماری استطاعت تھی کہ کچھ ایسا کر پاتے۔ بھائی میٹرک میں تھے اور میں 5ویں میں۔ ہمارے گھر کمانے والا صرف میرا بھائی تھا، جو صبح اسکول جاتا اور واپسی پر ایک کاروں کی دکان پر کام کرتا۔ پیسے بہت زیادہ نہ سہی، مگر اتنے ضرور مل جاتے تھے کہ شام کی ہانڈی بن جائے۔ امی بھی بازاری بند بناتی تھیں، چونکہ انہیں کپڑے سینے نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جو کر سکتی تھیں ہمارے لیے کرتی تھیں۔ وہ دور بہت مشکل نہیں تھا، صرف صبر آزما تھا، اور اس دور کو ہم نے بہت اچھے سے صبر کر کے گزار لیا۔ میں نے 5ویں سے ہی اسکول کی واپسی پر اپنے محلے میں ایک درزن کے پاس چلی جانا۔ وہ مجھے کپڑے سینا تو بہت کم سکھاتی تھی، لیکن ٹانکے لگانا، کپڑے ادھیڑنا، بٹن ٹانکنا جیسے کام مجھے بہت اچھی طرح آ گئے تھے۔ جب وہ کپڑے سیتی تو میں پاس ہی بیٹھی اسے دیکھتی رہتی۔ جب کپڑے کاٹنے لگتی تو میں بٹن ٹانکتے ہوئے اسے دیکھتی اور سمجھتی رہتی۔ واپسی پر اس سے بچے ہوئے کپڑے لے لیتی اور کہتی، باجی یہ میں لے لوں، اپنی گڑیا کا سوٹ بناؤں گی، جس پر وہ سر ہلا دیتی۔ گڑیا تو میرے پاس نہیں تھی، لیکن جیسے وہ کپڑے کاٹتی ویسے ہی میں بھی کاٹ کر سوئی سے سی دیتی۔ میرے اندر یہ خوبی تھی کہ کسی کام کو فوراً نہیں کر کے سر سے اتار دیتی۔ جب میں 7ویں جماعت میں ہوئی تو اچھے خاصے کپڑے سی لیتی تھی، مگر باجی کو کبھی بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی۔ اب وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سلوا لیا کرتی۔ کرتے کرتے میں میٹرک میں پہنچ گئی اور میرا ہاتھ اچھا خاصا کھل چکا تھا۔ اب میں بھی دن میں تقریباً 2 سوٹ سلائی کر لیتی تھی۔ بھائی اب اچھے خاصے مکینک بن چکے تھے۔ ہمارے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ میری ماں نے اتنے مشکل حالات کے باوجود ہمیں اسکول سے نہیں ہٹایا۔ اب اماں کو ہم کچھ بھی نہیں کرنے دیتے۔ میں اور بھائی مل کر گھر کو بہت اچھی طرح چلا رہے تھے۔ انہی دنوں بھائی نے باہر جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ جب میری امی کو علم ہوا کہ گھر کا اکلوتا مرد باہر جا رہا ہے تو انہوں نے صاف منع کر دیا، مگر بھائی کی یہی تان تھی، یہاں ساری عمر بھی لگا دوں تو ہمیں وہ عیش نہیں ملیں گے جو باہر کے کسی ملک میں 1 مہینے کی نوکری سے ہی حاصل ہو جائیں گے۔ مگر اماں کو بہت زیادہ خدشے لاحق تھے کہ بیٹا ایک بار چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، یا پھر ہم ادھر 2 تنہا کمزور عورتیں کیسے رہیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ خیر جتنا اماں اس بات کو سوچتی اتنا ہی پریشان ہو جاتی۔ بھائی بھی اماں کو سمجھا کر تھک گئے، مگر ہر مرتبہ ان کی طبیعت بے حد خراب ہو جاتی۔ اب تو مجھے بھی اماں پر غصہ آنے لگا کہ ساری زندگی ایسے ترس کر ہی گزاریں گے کیا؟ ہمارا خوشیوں یا پیسے پر کوئی حق نہیں؟ میں بھی انہیں لاکھ سمجھا بجھا چکی تھی، مگر وہی مرغ کی ایک ٹانگ۔ انہوں نے پہلے دن سے جو انکار کیا ہوا تھا ابھی تک اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ تقریباً 1 ماہ ہمارے گھر چلا، مگر پھر ایک دم سے ہی خاموش بھی ہو گیا۔ بھائی نے اب یہ بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ باقی گھر کی فضا بہت اچھی تھی، مگر اب اس متعلق کوئی بات نہ ہوتی۔ اماں بھی بہت خوش تھیں کہ چلو میرا بیٹا کہیں نہیں جا رہا، ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس نے میری بات مان کر میرا مان 2 گنا بڑھا دیا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت بس بھائی کی آؤ بھگت میں لگی رہتی۔ کبھی انہیں چوری بنا کر کھلا رہی ہیں تو کبھی خود اس کے کپڑے دھونے بیٹھ جائیں گی۔
مجھے اماں کا خوش آمدی رویہ دیکھ کر اس بات سے بے حد چڑ ہونے لگی۔ ایک روز بھائی دیر سے گھر آیا، میں چادر تان کر صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اوپر سے مچھروں کی یلغار نے الگ سے ادھم مچا رکھا تھا۔ بھائی چور قدموں سے اندر داخل ہوا اور کچن میں جا کر کھانا ڈھونڈنے لگا۔ تبھی میں اٹھی اور جا کر اسے کھانا گرم کر کے دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ تشکر کے جذبے سے وہیں پیڑھی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ بھائی، اماں کی باتیں بہت عجیب ہیں، تم جاؤ اور جا کر اپنی زندگی بناؤ، اماں کو میں سنبھال لوں گی۔ میں نے وہ بات کہہ ہی دی جو بہت دنوں سے صرف اماں کا ڈر نہیں کہنے دے رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اماں کی اجازت کے بغیر جانا درست ہوگا؟ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ بزرگوں کی دعا سے ہی ہر کام کرنا چاہیے۔ بھائی کے کھانا کھاتے ہاتھ سست ہو چکے تھے اور اب وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، بزرگوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ اپنی فضول ضد لگا کر اگلے بندے کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ یاد ہے تمہیں، اپنے محلے میں ایک بابا جی ہوتے تھے، جب مرنے لگے تو بولے علی دا نکاح عائشہ نل کرا دو۔ بس نکاح ہو گیا اور وہ مر بھی گئے، مگر مجال ہے علی اور عائشہ کی ایک دن بھی بنی ہو۔ بالآخر 1 مہینے بعد ہی دونوں نے طلاق لے لی۔ تو اس سے کیا سیکھا؟ بعض اوقات بزرگوں کے فیصلے بہت بے رحم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ زندگیاں بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ میں نے جذباتی ہو کر اپنی بات مکمل کی۔ میری بات پر بھائی مسکرا دیا اور میرے سر پر چپت رسید کی۔ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی تھی، مجھے تو علم ہی نہیں ہوا۔ خیر، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آخر کب تک گاڑیوں کے انجن سے اپنی زندگی کو سیاہ کروں گا؟ اب ہمیں موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ بھائی اب پرسکون ہو کر دوبارہ سے کھانا کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہیں؟ کیا سچ میں تم جا رہے ہو؟ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ ہاں، میں جا رہا ہوں، بس یہی بوجھ تھا کہ تمہیں یا اماں کو نہیں بتا سکوں گا، سو اب چونکہ تم نے بھی میرے ساتھ کی حامی بھری ہے تو تمہیں بتا دیا۔ میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ پیچھے سے اماں کو سنبھال لینا، پھر دیکھنا کتنی جلدی ہمارے دن پھریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اماں بھی مان جائیں گی۔ بس ایک بار میں وہاں چلا جاؤں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اچھا، تو جانے کے لیے پیسے تو چاہیے ہوں گے نا، وہ کہاں سے بندوبست کرو گے؟ میری بات پر وہ پھر دھیرے سے مسکرایا۔ ہماری دکان پر ایک بہت بڑا آدمی آتا ہے، اس نے میرے کام کی تعریف کی اور کہا کہ اگر کبھی باہر کے ملک جانے کا ارادہ بنے تو ضرور بتانا، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ بس خرچہ کوئی نہیں، اگر اماں اپنے دل سے اجازت دے دیتی تو میرے تمام بوجھ ختم ہو جاتے، پر خیر، قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھلا باہر کے ملک جانا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے ہمیشہ جس سے بھی سنا ہے اس نے یہی کہا کہ باہر جانا جتنا مشکل ہے، وہاں جا کر زندگی اس قدر ہی آسان ہو جاتی ہے۔ خیر، مجھے یقین تھا کہ اب بہت جلد ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میں نے بھائی کا تمام سامان تیار کر دیا جو وہ اماں سے چھپا کر دکان پر لے جاتا، اور بالآخر اماں کو کسی دوست کے ہاں جانے کا بول کر وہ روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے ماں کے گلے لگے بہت غم زدہ لگ رہا تھا۔ مجھے ملتے ہوئے تلقین کی کہ اماں کا خیال رکھنا۔ وہ نہ بھی کہتا تو اب گھر کی بڑی میں تھی، تمام معاملات مجھے دیکھنے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلا گیا۔ اماں کو یقین تھا کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ دوست کی شادی سے فارغ ہو کر واپس آ جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب جب تک ہم سب کی زندگی میں عیش نہیں آ جائیں گے تب تک وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ ہفتہ تو آرام سے گزر گیا، اماں بھی اس کی واپسی کی آس لگائے ہوئے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب حقیقت کس طرح بتاؤں۔ خیر، یہ مسئلہ بھی خود ہی حل کر دیا بھائی نے۔ اس نے پڑوسیوں کے نمبر پر فون کیا تھا اور اماں کو بتا دیا کہ سعودیہ پہنچ چکا ہوں، بس اب دعا کریے گا، میں بہت جلد آپ کے پاس لوٹوں گا۔ یہ بات سن کر اماں تو ہکا بکا بس فون کو ہی تکتی رہیں، پھر رونے لگیں اور بھائی کو تسلی دی کہ ہفتے بعد فون کر کے اپنی خیریت بتا دیا کرنا۔ اپنی مرضی تو تم نے کر لی، مگر اب ہم سے غافل نہ ہو جانا۔ اماں نے بعد میں مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی بتا دیا کہ سب کچھ جانتی تھی۔ وہ خفا تو نہیں ہوئی، بس چپ کر گئیں۔ اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھیں۔ جلد ہی میں نے کالج میں داخلہ لیا۔ بھائی ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بھیج دیتا تھا۔ وہ پیسے بہت زیادہ تو نہیں ہوتے تھے، البتہ اتنے ضرور تھے کہ ہم 3 وقت کا کھانا کھانے کے بعد میری فیس ادا کر سکیں۔
اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی شے کو خرید لیں۔ زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی، ہمارے دن بھی پھر چکے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ ایسے میں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہی بات، جیب میں پیسے ہوں تو سب کچھ آپ کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ لڑکے کا اپنا جنرل سٹور تھا، لوگ بہت شریف تھے اور اماں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پاداش میں وہ رشتہ چن لیا۔ بھائی نے بھی آنے کی کوشش کی مگر ابھی آنا ناممکن تھا، سو وہ فون پر ہی تمام حالات سے باخبر تھا۔ ہم نے استخارہ بھی کروایا اور وہاں بھی حامی بھرنے کا اشارہ ہی ظاہر ہوا۔ ہر طرف سازگار حالات دے کر 1 مہینے کے اندر اندر میری منگنی کر دی گئی اور شادی بھائی کی واپسی پر طے ہوئی۔ اسے سعودیہ گئے 2 سال ہو چکے تھے لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ میرے سسرال والے اب اماں پر زور ڈال رہے تھے کہ ان دونوں کی شادی کر دیں، مگر ہم بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک روز میرے منگیتر نے مجھے فون کیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر اب فون سننے پر وہ کہنے لگا کہ اس کی دکان بہت گھاٹے میں جا رہی ہے، اپنے بھائی سے کہہ کر میرا بھی ویزا لگوا دو۔ اب میں خود کیسے کہتی، سو اماں کو بول دیا اور اماں نے خود کی۔ بھائی سے بات کر کے اسے بھی سعودیہ بلوا لیا۔ چونکہ اب میرا منگیتر بھی وہاں جا چکا تھا، سو اگلے 2 سالوں تک بھی شادی کی امید نہیں تھی۔ میرا کالج بھی مکمل ہو گیا تھا، سو میں فارغ بیٹھ کر کیا کرتی، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ زندگی پھر سے مصروف ہو گئی۔ اب اکثر میرا منگیتر مجھ سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے یہاں شادی کر لی ہے۔ اس بات پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا اور میں نے مذاق سمجھ کر بات ٹال دی، لیکن اگلی 2 کالوں میں اس نے پھر سے یہی بات دہرائی تو اب میں سنجیدہ ہوئی۔ بھائی نے شادی کی ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کی ہوگی۔ مجھے یقین ہے میری بھابھی بہت خوبصورت ہوں گی، میں نے فخر سے کہا، جس پر میرے منگیتر نے چھت پھاڑ کہکا لگایا اور بمشکل ہنستے ہوئے بولا، خوبصورتی کا تو مجھے علم نہیں، ہاں مگر بوڑھی ضرور ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ مچ میرے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہے۔ کہاں میرا 25 سالہ بھائی، اور بھلا وہ کیسے ایک بوڑھی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ خیر یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ اصل قیامت تو ہم پر اس وقت ٹوٹی جب بھائی ٹھیک 1 ماہ بعد واپس آئے۔ میں اپنا سوٹ سی رہی تھی جب باہر دروازہ بجا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھائی استادہ تھا۔ میں خوشی سے چیخ مارتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اماں بھی شور سن کر باہر آئیں تو بھائی کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھیں اور 2 سال بعد اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر ماتھا چوما۔ ہم اتنے خوش تھے کہ بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ بھائی دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے ہی اندر آنے کا کہا تو ہم ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے، لیکن بھائی کے پیچھے آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میری تمام خوشی زائل ہو گئی۔ ہاں پیچھے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، جس کی عمر تقریباً 60 سال ہوگی۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ جمشید نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، لیکن اماں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اماں بھی حیران ہو کر آنے والی عورت کو دیکھ رہی تھی، جس نے پیروں تک چوغے کی شکل کا برقع پہن رکھا تھا۔ وہ دیکھنے میں عربی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بیٹا یہ کون ہے؟ جب اماں کا تجسس عروج پر پہنچ گیا تو وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں۔ اماں یہ آپ کی بہو ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ بات جسے میں اب تک کسی جھوٹی امید کے سہارے پر جھٹلا رہی تھی، وہ بھائی نے اتنے سکون سے بول دی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور اماں کی شکل پر نہ جانے کتنے رنگ آ کر گزر بھی چکے تھے، مگر وہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھیں۔ اماں میں جانتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل یقین نہیں ہے، مگر یہی سچ ہے، اور میں آپ دونوں سے توقع کرتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اس سے زیادہ نہ میں کچھ بتاؤں گا نہ ہی آپ دونوں پوچھیے گا، ورنہ انکار کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ اتنا کہہ کر بھائی اس عورت کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں جا چکا تھا، اور پیچھے ہم ماں بیٹی ویسے ہی حیرت سے کنگ کھڑی اپنی زندگی میں آنے والے طوفان پر غور کر رہی تھیں، مگر کوئی سرا بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس قدر حیران تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آیا کہ اس عورت کے متعلق کیا بات کریں۔ ہمارا گھر وہی تھا، لیکن اب وہاں ایک اور کمرہ بن چکا تھا جس میں بھائی اپنی بیوی کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ شام کو کھانے پر وہ باہر نہیں نکلی، بلکہ بھائی اس کا کھانا اسے اندر دے آیا اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اب ہم اس عربی عورت کے متعلق کیا پوچھتے؟ بھلا وہ سب کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ منع کر چکا تھا۔ اماں میں اب سعودیہ واپس نہیں جاؤں گا،
बस अब यहीं पर काम करूँगा। खाने के दौरान भाई की आवाज़ गूंजी। शायद आज हमारे सितारों में हैरान होना ही लिखा था, क्योंकि पहले भाई की गैर मुतवक्के आमद, फिर उसकी शादी और अब हमेशा यहीं पर रहने का फ़ैसला। जब बाकी फ़ैसलों पर कुछ नहीं बोले तो अम्मा और मैं इस बात पर भी महज सर हिलाकर रह गए और कर भी क्या सकते थे। अगले रोज़ भाई अपनी बीवी को अंदर कमरे में ही नाश्ता देकर और मुझे उसका ख्याल रखने की ताकीद करके जा चुका था। वो सच में ही ख्याल रखने की उम्र को पहुंच चुकी है, ये सोचकर मुझे बेहद हंसी आई। दोपहर को मैं अम्मा के पास बैठी और कहा, अम्मा मुझे लगता है कि भाई बहुत अमीर हो गया है। सारे पैसे इस बुड्ढी से लेने के बाद अब वो भला वहां जाकर ख्वार क्यों होने लगा। अम्मा ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। वैसे तुम्हारा भाई इतना लालची तो ना था। हमारे पास जितना है बखुशी सारी उम्र निकल सकती है। अम्मा को अभी तक भाई की शादी का कलक था। कितना रोका था तुम्हारे भाई को बाहर जाने से, मगर उसने एक न सुनी और तुमने भी उसका पूरा साथ दिया। लो देखो, अब चला गया और एक बुड्ढी को भी अपने साथ ब्याह लाया है। अब मुझे भी अम्मा की बात से इत्तेफाक था। अगर भाई ना जाता तो ये आफत कभी ना आती, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। दोपहर के वक्त वो औरत बाहर निकली और हम बरामदे में बैठे थे। जब वो हमारे पास आकर बैठ गई, मैं और अम्मा एक दूसरे को इशारे करने लगे, जिस पर वो अनजान बनकर बैठी रही। उर्दू आती है? मैंने पूछा और जवाबन उसने असबात में सर हिला दिया। देखो बीबी, अब तुम इस घर में तो आ गई हो, मगर ये ना सोचना कि मेरे बच्चे को काबू कर लोगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। रही बात तुम्हारी शादी की, तो मेरे बेटे ने सिर्फ पैसे के लिए शादी की है तुमसे, वरना भला वो क्यों मुंह लगाता फिरेगा तुम्हें। अम्मा को भड़ास निकालने का मौका चाहिए था, सो वो मौका उन्हें मिल चुका था। सब बातों के जवाब में वो औरत कुछ भी ना बोली और बैठी मुस्कुराती रही। मैंने भी लगे हाथों उसे जितनी बातें मुमकिन थी वो सब सुना दी, मगर उसने पलटकर एक लफ्ज़ भी ना कहा, जो हम दोनों को मज़ीद इश्तियाल दिलाने के लिए काफ़ी था। हम पहले से भी ज़्यादा तल्ख बातें करने लगे कि किसी बात पर तो पलटकर जवाब देगी, मगर वहाँ सिवाय खामोशी हंसी के कुछ भी नहीं था। बिल आखिर थक हार कर हम दोनों वहाँ से उठ गए और कमरे में आ गए। वो भी चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। मेरे अंदर गुस्से की आग मज़ीद तेज़ होती जा रही थी। शाम को भाई आया तो मैं दोनों का खाना निकाल कर उनके कमरे में ही ले गई। भाई से पहले वाली मोहब्बत मेरे दिल में दम तोड़ चुकी थी। अब तो मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आता था। जब खाना लेकर अंदर गई तो भाई बहुत संजीदा लग रहा था। मैं जैसे ही मुड़ने लगी, उसकी पीछे से आवाज़ आई, गज़ाला बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चुप होकर बैठ गई और अंदर ही अंदर डरने लगी, कहीं इस बूढ़ी ने मेरी शिकायतें तो नहीं लगा दी। देखो बेटा, पहली और आखिरी बात मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ और अम्मा को तुम खुद ही समझा देना। भाई के तेवर देखकर अब सचमुच मेरे पसीने छूट रहे थे। सालिहा से शादी करना मेरा अपना फैसला था। इसमें उनकी कोई इमारत या गुर्बत नहीं देखी मैंने, बल्कि हकीकत बताऊं तो ये हमसे भी माली लिहाज से कम है। इसलिए आइंदा अम्मा को बता देना कि इन्हें ये ताने ना दें कि लालच में आकर मैंने शादी की है, समझ गई? भाई इतनी बात कहकर चुप हो गया और मैं जी कहते हुए वहां से खिसक गई। ये तो शुक्र था कि अभी बाकी बातों की पूछगिछ नहीं हुई थी, या शायद उसने शिकायत ही नहीं लगाई थी। बाहर आकर अम्मा को बाकी सब निकालकर सिर्फ इतना बताया कि वो बूढ़ी गरीब है, बिल्कुल भी अमीर नहीं। इस बात पर अम्मा ने ताज्जुब का इजहार किया, बल्कि सिर्फ यही कर सकती थी। अब भाई सुबह जाता और शाम को वापस आता। चूंकि हमें यकीन हो चुका था कि वो अरबी औरत हमारी शिकायत भाई को नहीं लगाती, सो हम उसे बहुत बातें सुनाते और ताने देते रहते, जिस पर वो बस मुस्कुराए जाती और पलट कर कुछ भी ना कहती। एक रोज़ कॉलेज से मुझे फ़ोन आ गया कि अपनी सनद ले जाओ। मैं कॉलेज से सनद लेकर वापस आ रही थी। एक गाड़ी जन से आई और 2 आदमियों ने बाहर निकलकर मुझे अगवा कर लिया। मैं मचलने लगी, मगर उन आदमियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हिल भी ना पाई, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। तकरीबन आधा घंटा गाड़ी चलती रही। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। इससे पहले कि मैं बेहोश होती, वो गाड़ी एक बहुत खूबसूरत महल में जाकर रुकी। मेरे शहर में ऐसा महल भी होगा मुझे इल्म नहीं था। मैं फटी निगाहों से इर्द गिर्द गर्दन घुमाकर देखने लगी, मगर वो आदमी मुझे खींचते हुए महल के अंदर ले गए।
دروازے تک وہ میرے ساتھ تھے۔ دروازے کے پاس جا کر اندر سے 3 نوکرانیوں نے مجھے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے ایک بیش بہا خوبصورت کمرے میں لے گئیں۔ میں بس پریشانی کے عالم میں حالات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے محل کو دیکھتی جا رہی تھی، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جس کمرے میں مجھے لے جایا گیا ادھر پھولوں کی سیج سجی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سیج پر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان نوکرانیوں نے میرے جلدی سے کپڑے بدلوائے اور میرا میک اپ کر دیا۔ اب میں ایک شہزادی کی مانند لگ رہی تھی جو کسی سنہرے پنجرے میں قید ہوتی ہے۔ میرے چیخنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، سو چپ چاپ ان کی کارروائی دیکھتی گئی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی میری نظریں دروازے پر پڑیں تو وہاں ایک بڈھا شخص داخل ہو رہا تھا۔ اب میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری عزت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اس آدمی کے داخل ہوتے ہی تمام نوکرانیاں وہاں سے بھاگ گئیں اور میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ شخص سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو یہ لڑکی بھیجی ہے صالحہ نے۔ صالحہ میری بھابھی کا نام تھا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ اس بوڑھی عورت نے میرا سودا طے کر دیا ہے۔ دیکھیں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میری بھابھی تو خود نہ جانے کیسی ہیں۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ میں روتی ہوئی اس شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ لڑکی، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ صالحہ میری بہن کا نام ہے اور اس کے کہنے پر ہی تمہیں اغوا کیا گیا ہے، مگر کسی غلط کام کے لیے نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے میں تم سے شادی کر لوں۔ اب حیرانی کی جگہ شوق نے لے لی تھی۔ بھلا میں اس بڈھے سے شادی کیوں کرنے لگی؟ مگر ابھی وہ بول رہا تھا سو مجھے صرف اور صرف اس کی بات سننی تھی، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری بیوی بانجھ ہے، اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ میرے بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ صالحہ چاہتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں اور اپنی نسل آگے بڑھاؤں، مگر مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے۔ میں اسے دھوکہ تو کیا، چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، اس لیے صالحہ کے حکم پر ہی تمہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی اور میرے دماغ میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اگر وہ ان کی بہن ہے تو بھائی پھر کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ غریب ہے؟ اور وہ تو سعودیہ سے آئی تھی نا۔ پھر میرا ذہن سوالوں سے بوجھل ہو چکا تھا۔ لیکن بھابھی تو بہت غریب ہیں۔ اور اس آدمی نے میری بات مکمل ہی نہیں ہونے دی جب کہنے لگا وہ غریب نہیں ہے، لالچی ہے صرف۔ ہاں غریب تھی رشتوں کے معاملے میں، مگر اب وہ غریب نہیں ہے، اب صرف اس کا لالچ بول رہا ہے جو تمہاری زندگی بھی برباد کرنے چلی ہے۔ اس آدمی کی باتیں میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھیں۔ تو پہلے کس کی زندگی برباد کی ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی کی۔ یہاں میں سن ہو گئی، میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کیا راز ہے؟ خدا را ہمیں اور انجان مت رکھیں۔ کیا کیا ہے اس نے بھائی کے ساتھ؟ وہ تو اتنی اچھی ہے، انجانے میں ہی صحیح میں اس کی خاموشی کی تعریف کر گئی، مگر اس بات کا مجھے بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف سچ جاننا تھا۔ جاؤ لڑکی، ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، اور اگر سچ جاننا ہو تو اپنے بھائی سے پوچھنا اور اسے بتانا کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن کوشش کر لینا، پھر بھی نہ بتائے تو صالحہ سے پوچھ لینا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور میں پیچھے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈرائیور کے آتے ہی میں جلدی سے اٹھ گئی۔ اب مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے بھائی کو نہیں بلکہ صالحہ کو ڈھونڈا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے اچانک سے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اوپر سے میرا حلیہ بھی کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ آپ کے بھائی نے مجھے بھیج دیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کسی صورت نہیں کریں گے۔ اب آپ مجھے پوری بات بتائیں ورنہ میں بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ بھائی کو بتانا ہے؟ جاؤ بتا دو، تمہارا بھائی سب کچھ جانتا ہے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے اب یہ راز تمہیں بتا دینا چاہیے۔ اس بات پر میرے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے تھے اور توجہ سے اس کے کہے جانے والے الفاظ سننے لگے۔ تمہارا بھائی کبھی دوسرے ملک نہیں گیا تھا، اسے پیسہ بنانے کا شوق تھا، بے حد شوق۔ میرے بھائی نے اسے باہر بھیجنے کی آفر دی تھی مگر وہ نہیں گیا، ہمارے محل میں ہی رہنے لگا۔ تقریباً 2 سال وہ وہاں ہماری خدمت کرتا رہا، اسے اچھی تنخواہ ملتی رہی،
خدا نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر سکتیں، یا اگر بچے ہو بھی جائیں تو زندہ نہیں رہتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 20 سال کی شادی کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہوئی تو شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، حالانکہ اسے ہم نے فرش سے عرش پر بٹھا دیا تھا۔ طلاق کے بعد علم ہوا اس نے مجھ سے شادی صرف لالچ میں آ کر کی، اس کی تو مجھ سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی۔ خیر وہ دور مشکل سے گزرا، پھر تمہارا بھائی آیا میری زندگی میں، اسے بھی پیسہ چاہیے تھا۔ یہ مرد سارے لالچی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی شادی کی بات رکھی تو اس نے سوچنے میں ہفتہ لیا اور پھر بالآخر مان گیا۔ تبھی تمہارا منگیتر بھی باہر جانے کی کوشش کرنے لگا تو اسے باہر بھیج دیا، مگر وہ جان چکا تھا کہ میری شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی ہے۔ اب تمہارا بھائی یہاں ایک بہت بڑا ہوٹل بنا رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک معمولی سا انسان لگتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مگر وہ ایسا ہے نہیں۔ اس کے پاس پوری تجوری پڑی ہے، اور وہ تجوری میں ہوں۔ اور میرے بھائی نے جو تمہیں پٹیاں پڑھائی ہیں نا کہ میں لالچی ہو گئی ہوں، تو وہ بھی سن لو، لالچی میں نہیں، تمہارا بھائی ہوا ہے۔ میں نے صرف اپنے بھائی کے لیے لالچ کیا تھا کہ اس کی اولاد ہو جائے، کیونکہ اس کی بیوی بھی خاندان میں سے تھی، مگر وہ کسی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ تمہارے بھائی کو میں نے اپنی جائیداد دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میرے بھائی کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے مان جاتا۔ خیر تمہارا بھائی تو مان گیا ہے، مگر میرا بھائی نہیں مانتا۔ آخر میں اس نے افسوس سے ہاتھ پر مکہ مارا۔ تبھی میرا بھائی کمرے میں داخل ہوا اور میں چیل کی مانند جھپٹ کر اس تک پہنچی۔ کیوں کیا بھائی تم نے ایسا؟ جواب دو۔ اتنا لالچ، اتنا زیادہ لالچ، کہاں لے کر جاؤ گے ساری دولت؟ پہلے اپنی زندگی اس بڑھیا کے ساتھ بیاہ کر کے برباد کر لی، اور اب میری زندگی کا سودا طے کر لیا۔ شرم آ رہی ہے تم پر مجھے۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتا رہا، پھر پنجابی میں بات کرنے لگا، کیونکہ وہ عورت پنجابی بولنا نہیں جانتی تھی۔ دیکھو غزالہ، 1-2 سالوں تک یہ دونوں بڈھے مر جائیں گے، پھر ہم عیش کریں گے، پھر ہمارا وقت آئے گا۔ بس 1-2 سالوں کی بات ہے، تم کسی طرح اس کے بھائی کو مناؤ اور اس سے شادی کر لو، دیکھنا ساری جائیداد تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوگی۔ پیچھے ہی اماں نے بھی یہ تمام باتیں سن لیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور بھائی کے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، نکل جاؤ اپنی بڈھی بیوی کے ساتھ، آج سے ہمارے تمام تعلقات ختم۔ اماں نے بھائی سے تمام رشتے ختم کر لیے اور وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اکثر اوقات مجھے فون کر کے مجھے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتا، مگر میں اب اس کی کال سننا چھوڑ ہی چکی تھی۔ تب تک میرا منگیتر بھی واپس آ گیا اور اماں نے جھٹ پٹ اس سے میری شادی کر دی تاکہ بھائی کے کسی اور وار سے میں محفوظ رہوں، اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہانی آپ سب کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایسی ناقابل یقین باتیں بھی اکثر ہو جایا کرتی ہیں جو کسی کے لالچ اور کسی کے مفاد پر مبنی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی کسی کی تمام زندگی بھی خراب کر سکتی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ، جنک کہتے ہیں پھوک کو، ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بے شک آپ ان کے نقصانات کو نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ ان کے نقصانات میں آپ کو ایک چیز یہ محسوس ہوگی کہ اولاد بہت زیادہ ہائپر ہوگی، غصے والی ہوگی، ضدی ہوگی اور انتہا پسند ہوگی، اور اس میں برداشت ختم ہوگی، عدم برداشت پیدا ہوگی ان غذاؤں کی وجہ سے۔ اب تو یہ غذائیں ہم نے گھر میں بنانا شروع کر دی ہیں۔ مصنوعی چیزیں جو بیکری سے ملتی ہیں، مصنوعی مشروبات اور مصنوعی کھانے، چاہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں یا روزانہ کھائیں، اس کے کھانے سے غصہ، چڑچڑاپن، ضد، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ بڑے بڑے اولیاء کے لنگر خانے میں سادہ کھانے کیوں ہوتے تھے۔ سادہ کھانوں کی بنیاد یہ تھی کہ انسان کے جسم میں ٹھنڈک اور اعتدال پیدا ہو، اور مزاج کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ صرف میں نہیں ہوں، معاشرہ بھی ہے، انسانیت بھی ہے، صرف میرے حقوق نہیں ہیں، لوگوں کے بھی ہیں۔ اور دوسرا، نظر بد کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر کچھ نہیں سمجھتے۔ آج کی سائنس نظر بد پر بہت ریسرچ کر چکی ہے، اور نظر اس وقت لگتی ہے جب کھلا گلا ہو، کھلے بال ہو، کھلا چہرہ ہو، کھلا جسم ہو، یا حفاظت والی دعائیں نہ ہو۔ تو اگر آپ اولاد کے مزاج میں اعتدال لانا چاہتے ہیں اور اس کی طبیعت میں عافیت لانا چاہتے ہیں تو ایک کام ضرور کریں۔ جب بھی اس کو دیکھیں تو یہ پڑھیں،
بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور روزانہ دن میں وقفے سے 11 بار پڑھ کر اس پر دم کریں۔ اس کے بہترین نتائج ہیں نظر بد کے لیے، حادثات ہوتے ہوں اس کے لیے، دشمن ہو یا جنات ہوں اس کے لیے، شر کی کیفیت، غصہ ہو، چڑچڑا پن ہو اس کے لیے، ان سب کے لیے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کو بہت زیادہ پڑھیں اور اولاد کی غذاؤں پر احتیاط کیجیے۔ شکریہ۔